راز وفا اسکلر مایا خان کس نمبر 31 زہرا رکو ایک سیکنڈ۔ ساحل فی الوقت ریحان کو بھاڑ میں جھونکتے فوراً دروازے کی طرف بڑھتا تاکہ زہرا کو روک سکے۔ اسے بیک وقت اس کی آنکھوں میں شکوہ اور پاؤں پر لگی چوٹ کی بھی فکر تھی۔ لالا ایک بات یاد رکھیں، کل اصل رپورٹ آنے کے بعد میں خود زہرا گڑیا کو ساتھ لے کر جاؤں گا، اور یقین کریں مجھے آپ بھی روک نہیں پائیں گے۔ ریحان نے ساحل کو جاتے دیکھ سرد لہجے میں کہا۔ اسے بھی زہرا کی پرواہ ہو رہی تھی۔ ریحان کے الفاظ سنتے کمرے سے باہر جاتے ساحل کے بڑھتے قدم رکے، بے ساختہ زور سے آنکھیں میچی۔ ریحان اس کے لیے بھائیوں کی طرح تھا۔ جو آج اسے زہر سے بھی زیادہ برا لگ رہا تھا۔ دفعہ ہو جائے یہاں سے ریحان شاہ، شکل گم کر اپنی، اور میں بھی دیکھتا ہوں تو یا اس کا باپ کیسے لے کر جاتے ہو اسے۔ ساحل نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ اس لہجے میں کہا کہ ریحان حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے انداز میں صرف ضد اور ولید شاہ سے نفرت واضح تھی، زہرا سے محبت تو کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ ساحل کہتے رکا نہیں بلکہ انہیں کان سے گزرتا باہر چلا گیا۔ پیچھے ریحان نے سر شکر کیا کہ مقابل نے جوتا پہنا تھا ورنہ بری طرح کانچ لگتا۔ ریحان بھی گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتے باہر نکلا۔ اب وہ کل ہی زہرا شاہ کو ثبوتوں کے ساتھ لینے آتا اور دیکھتا پھر کہ اسے کون روکتا ہے۔ دروازہ کھولیں زہرا شاہ۔ ساحل نے جاتے زہرا کے کمرے کا دروازہ زور سے نوک کیا جو اندر سے لاک کیا گیا تھا۔ شاید وہ پہلے سے جانتی تھی کہ ساحل پیچھے ضرور آئے گا۔ زہرا دروازہ کھولیں یار۔ اندر سے کوئی بھی آواز نہ آتی دیکھ ساحل نے اپنے ڈر سے دھڑکتے دل کے ساتھ پھر نوک کیا۔ اس کی وہ شکوہ آنسوؤں سے لبریز آنکھیں بار بار سامنے آ رہی تھی۔ اندر زہرا جو بیڈ پر بیٹھی ساحل کی باتیں یاد کرتی رو رہی تھی کہ ایک دم ساحل کی فکر مند آواز پر ہمت کرتی اٹھی اور اسپاٹ چہرے کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ بہت بے دردی سے اپنے گالوں سے آنسو صاف کر رہی تھی کہ گال لال ہو چکے تھے۔ جی بولیں، اب یہاں کیا لینے آئے ہیں آپ؟ ایک انجان سے لہجے میں زہرا نے پوچھا۔ سوالیہ لہجہ ایسا تھا جیسے وہ کسی اجنبی سے بات کر رہی ہو۔ آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں، گال لال تو ہونٹ کپکپا رہے تھے، جسم کی لرزش بھی واضح تھی۔ زہرا میری بات سنیں آپ، ابھی بھی آپ کی بات سنوں؟ سچ میں شاہ، میں نے آپ کی اتنی باتیں بلکہ سچ سنا تو ہے، مجھ سے تو وہی ہضم نہیں ہو رہا۔ آنکھوں میں آنسو لیے افسوس بڑے لہجے میں پوچھا۔ آواز بھیگی ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ آنسو روکتے بہت مشکل سے بول رہی تھی۔ وہ سب ویسا نہیں ہے، مجھ پر یقین رکھیں آپ۔ ساحل نے کمرے کے اندر جاتے زہرا کا چہرہ نرمی سے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے پیار سے کہا۔ یہ وہ ساحل لگ ہی نہیں رہا تھا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ریحان پر چیخ چلا رہا تھا۔ یہ تو زہرا کا عاشق تھا۔ ابھی بھی آپ پر یقین کرو جو مجھے یتیم قبول کر سکتے ہیں لیکن ولی شاہ کی بیٹی کے روپ میں نہیں۔ زہرا نے نہ جانے طنز کیا تھا یا بات
لیکن وہ ساحل کو خاموش کروا چکی تھی۔ ایک بار پھر آنسو گال پر آئے۔ یہ آنسو ہمیشہ لڑکیوں کو دھوکہ دیتے، کمزور بنا دیتے ہیں، جس طرح ابھی زہرا کو کمزور بنا رہے تھے۔ کیا میں صرف آپ کے لیے کافی نہیں ہوں؟ ساحل بات بدلتے عجیب وہی سوال کر گیا۔ زہرا کا چہرہ ابھی بھی اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھا، لہجہ ہنوز نرم ہی تھا۔ کیا آپ امّو کو چھوڑ کر فقط میرے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ کیا میں صرف آپ کے لیے کافی ہوں؟ زہرا نے آنسو بہاتے سوال کیا۔ وہ اسی کا سوال اسے لوٹا چکی تھی، جس پہ جواب میں ساحل خاموش رہا، جیسے جواب کے لیے الفاظ اکٹھے کر رہا ہو۔ میں انہیں بھی نہیں چھوڑ سکتا، وہ میری ماں ہیں۔ جتنا مقام میری زندگی میں آپ کا ہے، اتنا ہی ان کا بھی ہے۔ آپ دونوں میرے لیے اہم ہیں۔ واہ، مطلب آپ کے لیے صرف میں کافی نہیں ہوں؟ پھر آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میرے لیے صرف آپ کافی ہو سکتے ہیں شاہ؟ زندگی صرف ایک انسان کے ساتھ نہیں، بلکہ مختلف لوگوں کے ساتھ رہ کر گزاری جاتی ہے۔ اگر آپ امّو کو نہیں چھوڑ سکتے تو مجھے میرے بابا سے کیوں دور کر رہے ہیں؟ زہرا نے پہلے سمجھایا اور پھر آخر میں سوال کیا۔ وہ سب پہلے بھی آپ کے ساتھ نہیں تھے؟ تب آپ کا وہ باپ کہاں تھا جس کے لیے آپ ابھی رو رہی ہیں؟ کہاں تھا وہ جب آپ اس غلیظ جگہ پر تھیں، جب آپ پر ظلم کرتے آپ کو مارا جاتا تھا؟ ساحل نے اپنی طرف سے ایک کمزور سی دلیل پیش کی۔ سب پہلے نہیں تھے تو کیا آپ کیا چاہتے ہیں، کبھی ہوں بھی نہ کیا؟ اور یہ سب سوال میں اپنے بابا سے کروں گی۔ آپ کو کوئی حق نہیں، زیادتی میرے ساتھ ہوئی ہے تو سوال بھی میں ہی پوچھوں گی۔ زہرا ایک مضبوط لہجے میں بولی، اور وہ بالکل ٹھیک بات کر رہی تھی کہ وہ خود علیشا سے پوچھ لیتی۔ اب ساحل کیوں بیچ میں آ رہا تھا؟ میں بچپن سے ایک ایک رشتے کے لیے ترسی ہوں شاہ۔ بھی اماں کے گھر سب جب بنوں سے پیار کرتے تھے تو مجھے ماما بابا کی بہت یاد آتے تھے۔ مجھے آج تک کسی نے میرے پسند کا کچھ نہیں لا کر دیا، کیونکہ پسندگی اور ناپسندگی تو ماں باپ دیکھتے اور پوچھتے ہیں۔ میں سب کھا پی لیتی تھی، جو ملتا پہن لیتی تھی، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ نخرے کیسے دکھاتے ہیں۔ مجھے مردوں سے ڈر لگتا تھا شاہ، کیونکہ میں نے مرد دیکھے ہی حیوان تھے۔ میری زندگی آپ نے بہتر کی ہے، جس کہ میں ساری زندگی آپ کی احسان مند رہوں گی، لیکن اب مجھے میرے بابا کے پیار سے دور کر کے آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ سچ کہوں تو آپ کی رپورٹ بدلوانے والی سچ نے میرے دل سے آپ کا یقین بھی ختم کر دیا ہے۔ زہرا اپنی زندگی کی باتیں، محرومیاں بیان کرتے مسلسل رو رہی تھی۔ آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ وہ تلخیاں یاد کرتے اسے شروع سے سب لاوارث سمجھتے تھے۔ یہ دکھ اس کے لیے کم نہیں تھا۔ آخر میں وہ پھر سے ساحل پر بے یقینی کا بول گئی۔ میں نہیں جانتی آپ کا کیا مسئلہ ہے بابا صاحب، لیکن پلیز مجھے میرے بابا پاس جانے دیں۔ ساحل کو خاموش دیکھتے زہرا نے اب ٹوٹے لہجے میں منت کی۔ میں یہ بالکل نہیں کر سکتا زہرا، میں آپ کو اس انسان کے پاس بالکل نہیں بھیج سکتا۔ ساحل نے بے بسی سے کہا۔
مرد ہوتے اس کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو رہی تھیں، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتا تھا۔ بالآخر مضبوط مرد تھا۔ آپ اپنی نفرت میں مجھے استعمال کرتے بابا کو تڑپانا چاہتے ہیں۔ آپ نے تو ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا میرے ساتھ، پھر آپ پہلی آزمائش پر ہی بھول چکے ہیں؟ زہرا نے انتہائی سخت سوال کرتے اسے پوچھا، جبکہ ساحل کے ہاتھ اپنے چہرے سے جھٹکے۔ اسے فی الحال سکون چاہیے تھا، جو کم سے کم ساحل کے پاس تو بالکل نہیں تھا، کیونکہ اس کی ایک ایک بات اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ محبت کبھی کہیں استعمال نہیں ہوتی زہرا۔ میں ساتھ نبھاؤں گا۔ اب ساتھ ہو تو صحیح، آپ تو مجھے خود سے بہت دور محسوس ہو رہی ہیں۔ ساحل نے گہرا سانس لیتے جواب دیا۔ ابھی تک زہرا کے آنسو دیکھتے اس کا لہجہ نرم ہی تھا، وہ شاید اسے منانا چاہتا تھا۔ رپورٹ آپ نے بدلوائی کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ میں لاوارث رہوں۔ اگر کسی لاوارث سے ہی شادی کرتے اسے اپنا خیالی غلام بنانا تھا تو جائیں، اور بھی بہت سی لڑکیاں ہیں۔ زہرا ایک بار پھر سوچے سمجھے بغیر بولی۔ اب تو ایک ایک لفظ ساحل کے دل میں بری طرح پیوست تھا۔ آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھو، بس ایک بات یاد رکھنا، اس گھر سے باہر آپ نہیں جائیں گی۔ ساحل نے کچھ دیر خاموش رہتے پھر وہی کہا۔ اس نے صحیح سنا تھا، جب لڑکیاں ضد کرتی ہیں تو سب بھول جاتی ہیں۔ میں اپنے بابا کے پاس واپس جاؤں گی، آپ مجھے قید نہیں کر سکتے شاہ۔ اب میں لاوارث نہیں ہوں، جو آپ حکم کریں اور میں سر ہلاتی جاؤں، آپ ایک سطحی مرد کی طرح۔ اپنی نفرت میں عورت کو لائے ہیں، یہ جانے بغیر کہ آپ اس سے محبت کے دعوے دار ہوتے اسے بھی تکلیف دے رہے ہیں۔ زہرا تو پھٹ ہی پڑی تھی، اسے ہر انداز سے ساحل غلط لگ رہا تھا، اور لگتا بھی کیوں نہ، جب سچ میں وہ غلط تھا تو۔ آپ کہیں نہیں جائیں گی زہرا، پلیز۔ میں سب بتاؤں گا آپ کو، بس آپ میری محبت کا پاس رکھیں۔ ساحل جیسے ابھی اپنے دل کے ڈر کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ زہرا کا اس حد تک بدگمان ہونا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ کیا پہلے ولید شاہ کی وجہ سے کب تکلیف ملی تھی جو اب یہ بھی برداشت کرتا؟ دل ایسے تھا جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ اسے صرف زہرا اپنے ساتھ چاہیے تھی، اس لیے تو اس کی اس قدر تلخ باتوں پر بھی وہ چپ رہ گیا تھا۔ وعدہ کریں اب کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ ساحل اسے پھر سے آنسو بہاتے خاموش دیکھتے نم لہجے میں وعدہ لینے لگا۔ وہ حقیقت میں اس کے جانے سے ڈر رہا تھا۔ میں کیسے یقین کروں آپ پر، اگر میں آپ لوگوں کی باتیں نہ سنتی تو کبھی مجھے یہ معلوم ہی نہ ہوتا کہ آپ نے رپورٹس چینج کروائی ہیں، اور اگر ریحان لالا بھی اسی رپورٹ پر یقین کر لیتے تو میں تو یتیم ہی رہ جاتی نا، ایک بار پھر لاوارث ہو جاتی۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ مجھے ضرورت ہے بابا کی، ہر اولاد کی طرح مجھے اپنی فیملی چاہیے۔ اسے بار بار وعدہ لیتے دیکھ زہرا اب کھل کر بولی۔ وہ سچ میں کیسے اب اس پر یقین کرتی، کیسے اس سے وعدہ کر لیتی، جبکہ اس کے ہی بابا سے مقابل نفرت کرتا تھا۔ آنسو ایک لمحے کے لیے تھمے، وہ کمزور تھی اور اب مزید ہو گئی تھی۔ بتائیں
کروں آپ پر اعتبار؟ اگر کروں تو کیسے کروں؟ آپ کا آخری جملہ مجھے اپنے دل پر بوجھ لگ رہا ہے۔ آپ خود کو بھی یتیم ہیں، مگر آپ نے بچپن میں ہی صحیح، لیکن آپ نے اپنے بابا کا لمس تو محسوس کیا ہے نا؟ مجھے دیکھیں، میں کیوں ترستی تڑپ رہی ہوں، کیونکہ میں نے بچپن سے ہی خود پر سب کی ترس والی نگاہیں دیکھی ہیں۔ ہر کوئی یا ترس کھاتا تھا یا حقارت سے بلاتا تھا۔ آج میں اپنے بابا کے لیے رو رہی ہوں کہ میں نے ہر دن نماز میں دعا کی تھی کہ میری بھی فیملی ہو جو مجھ سے پیار کرے، اور اب آپ کی مجھے ان سب کو مجھ سے دور کر رہے ہیں۔ کیوں؟ زہرا پھر سے بولی۔ وہ مسلسل ساحل کے سینے پر ہاتھ مارتے بولتی جا رہی تھی۔ آواز رو رو کر اور بول بول کر بیٹھ چکی تھی۔ ساحل ہنوز خاموش تھا۔ اس کا ایک ایک آنسو اس کے دل پر لگ رہا تھا۔ اب دل اپنے کیے پر اسے مسلسل ملامت کر رہا تھا، لیکن دماغ میں ابھی بھی نفرت قائم تھی۔ ولیشا سے نفرت جو لے کر وہ جوان ہوا تھا، لیکن زہرا کے آگے وہ کمزور تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سب ہوگا، اور زہرا ولیشا کی بیٹی ہوگی۔ خاموش کیوں ہیں اب آپ؟ بولے نہ کچھ، ایسا بولے کہ مجھے سکون مل جائے۔ شاہ، مجھے میرے بابا کے پاس جانے دیں۔ زہرا نے اسے مسلسل چپ دیکھتے، روتے روتے زمین پر بیٹھتے بے بسی سے کہا۔ مجھے آپ سب سے زیادہ عزیز ہیں زہرا۔ اگر میں نے کچھ غلط کیا ہے تو صرف اس لیے کہ آپ صرف میرے پاس رہیں۔ میں مان لیتا ہوں میں گناہ گار ہوں، آپ سزا بھی دے سکتی ہیں، لیکن کبھی مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا۔ پہلے ایک بار بابا کے جانے پر ٹوٹا تھا، اب مزید مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں، بس آپ میرے پاس رہیے۔ کیا پتہ آگے کبھی آپ کی محبت پر ولیشا کے لیے بھی دل موم ہو جائے، لیکن ابھی مجھے آپ کی ضرورت ہے، صرف آپ کی۔ ساحل مقابل کے آگے مکمل جھک چکا تھا۔ وہ ہر بات عیاں کرتے اسے اس کی اہمیت بتا رہا تھا۔ زہرا، اب خاموش رہی، کچھ نہیں بولی۔ اس کی پہلے ہی ساری عمر آزمائش میں گزری تھی۔ کیا کم تھا کہ اب اسے باپ اور شوہر میں سے کسی ایک کو چننا پڑتا؟ ساحل جو اتنے دنوں سے ضد دکھا رہا تھا، آج مکمل اس کے سامنے جھک گیا۔ لہجہ بھی عاجز تھا، وہ اسے منانا چاہتا تھا، شاید اب مطلبی ہو رہا تھا۔ میں ماں باپ کے لمس کے لیے بہت ترسی ہوں شاہ، مجھ سے یہ وعدہ نہیں لیں۔ زہرا روتے ہوئے بولی۔ نہ وہ ساحل کو ٹوٹا دیکھ سکتی تھی، نہ اب باپ کے بغیر رہ سکتی تھی۔ کرتی تو کیا کرتی؟ اس کا لہجہ معصومیت سے لبریز تھا۔ میں بھی یتیم ہوں، میں بھی باپ کے لیے ترس رہا ہوں۔ زہرا ایک دوسرے کے قریب رہتے ہوئے ایک دوسرے کو ہیل کرتے ہیں۔ ساحل نے اب اپنا ماتھا زہرا کے ماتھے کے ساتھ ٹکاتے کہا۔ وہ آج ایک بار بھی زہرا کے آگے چیخا نہیں تھا، وہ مقابل سے بہت آرام سے بات کر رہا تھا۔ غلطی جو اپنی تھی، اب میں مزید دوری برداشت نہیں کر سکتا۔
زہرا، بس جو بھی فیصلہ لینا، اس میں میری محبت یاد رکھنا، اس محبت کا مان رکھنا جو میں نے آپ سے شدت سے کی ہے۔ آج میں یہ فیصلہ آپ کو دیتا ہوں۔ مان لیا وہ آپ کے بابا ہیں، اب آپ جس مرضی کو چن سکتی ہیں۔ صبح ریحان آئے گا، اس وقت تک سوچ لیں آپ۔ ساحل نے اپنی بس ہوتے دیکھ جیسے سارے فیصلے اسے دے دیے۔ دل خود کا گھبرا رہا تھا کہ اگر اس نے جانے کا فیصلہ کر لیا تو شاید وہ مر جاتا، مرتا بے شک نہ، لیکن اس طرح ٹوٹتا کہ دوبارہ کبھی نہ جڑتا۔ زہرا کو کچھ نہ بولتے دیکھ بے اختیار وہ آگے بڑھتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا اور نہ محسوس انداز میں اس کے بالوں پر لب رکھتے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ آنکھیں نم تھیں تو پیچھے زہرا سن ہوتے دماغ اور سست پڑتے دل کے ساتھ اپنا سر گھٹنوں میں دے گئی۔ اس میں مزید کچھ بھی سوچنے کی ہمت نہیں تھی۔ زندگی اس کے لیے بہت سخت تھی جو اسے ہر موقع پر آزمایا جاتا تھا۔ السلام علیکم ریحان، آپ کہاں ہیں؟ میں کب سے آپ کو کال کر رہی ہوں۔ زوہا نے اپنی 5ویں کال پر ریحان کو کال اٹھاتے دیکھ فوراً بے صبری سے پوچھا۔ دوسری طرف ریحان خاموش تھا۔ کیا بولتا؟ وہ ابھی تو خود سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ ساحل سے آہستہ بات کرتے دل اس کا بھی خوش نہیں تھا، لیکن وہ کیا کرتا؟ اسے جو صحیح لگا کر لیا، لیکن افسوس بھی ہو رہا تھا کیونکہ وہ ساحل کے ساتھ بھی ہوئی زیادتی سے واقف تھا۔ ساحل کی آنکھوں میں اپنے لیے واضح مان ٹوٹتا اس نے دیکھا تھا۔ اب اصل تکلیف تو اسے وہ کل دینے والا تھا جب زہرا کو ساتھ لے جاتا۔ سب کچھ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ریحان، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کہاں ہیں آپ؟ اسے کافی دیر خاموش دیکھتے زوہا نے فون کی طرف دیکھتے کہا، جہاں کال ابھی تک چل رہی تھی، لیکن ریحان بول کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ ہم آ رہی ہے آپ کی آواز، محض اتنا ہی بولا گیا۔ آج پہلی بار سامنے اس کی ملکہ تھی اور اس کا بولنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ عام دن ہوتا تو اس کے ہوتی کال پر ہی چہک جاتا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ریحان، آپ کو کیا ہوا ہے؟ زوہا نے سوال پر سوال کرتے پوچھا۔ وہ اب مقابل کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ پہلے کہاں کبھی ریحان ایسے گمسم ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں ملکہ، کچھ نہیں ہوا یار۔ ایک گہرا سانس لیتے ریحان نے اس کی پریشانی آواز سنتے جواب دیا، ایسے کیسے کچھ نہیں ہوا؟ آپ کا مجھے پتہ ہے، بتائیں کیا ہوا ہے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ زوہا نے پھر سے پوچھا، اتنا تو اسے بھی اچھے سے جانتی تھی۔ کچھ نہیں، بس تھوڑا تھک گیا ہوں۔ آپ بتائیں چاچو ٹھیک ہے؟ ریحان نے مختصر سا کہتے بات بدلی۔ دل خوش ہو رہا تھا قابل کی فکر پر، لیکن ابھی وہ اداس تھا۔ تھک گئے ہیں تو گھر آ کر ریسٹ کریں۔ ابھی آپ کہاں ہیں؟ زوہا نے جیسے آج ہی ساری زندگی کی اس کی فکر کر لینی تھی، اس لیے فکر مندی سے پھر بولی۔ وہ کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میں آج اسلام آباد ہی رہوں گا، کل صبح گھر آؤں گا۔ آپ سو جائیں، صبح ملتے ہیں انشاءاللہ۔ ریحان نے بالآخر
بات ختم کرنی چاہیے۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ رپورٹ کے بارے میں پوچھتی تو اسے کیا بتاتا۔ ایک بات تو طے تھی کہ وہ زحا کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ آپ ریسٹ کریں، پھر ہم صبح ملتے ہیں زحا۔ زحا سمجھ چکی تھی کہ وہ ابھی بتانا نہیں چاہ رہا، اس لیے اب وہ بھی اسی کے انداز میں بولی، لیکن کال بند نہیں کی۔ آپ ناراض ہو رہی ہیں؟ ریحان کے چہرے پر اب حقیقتاً مسکراہٹ آئی۔ وہ اس کی نخرے والی آواز سن کر مقابل سچ میں بدل رہی تھی۔ اس کی محبت سے میں نے کیوں ناراض ہونا ہے؟ کریں آپ ریسٹ اچھے سے۔ زحا نے خالص بیویوں کی طرح اب لڑتے کہا۔ وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے لڑنا چاہ رہی ہو۔ وہ ایک پل میں ریحان کا موڈ صحیح کر چکی تھی۔ ملکہ، مجھے آپ سے لڑاکا بیوی والی وائب آ رہی ہے، خیر تو ہے؟ اب ریحان نے اپنے ازلی انداز میں پوچھا۔ آواز پہلے کی طرح چہک رہی تھی۔ ہاں، میں ہی لڑاکا ہوں۔ آپ تو جیسے بہت صحیح ہیں نا؟ کب سے پوچھ رہی ہوں کیا ہوا ہے، لیکن بتا ہی نہیں رہے، اور اب لڑاکا بھی مجھے بول رہے ہیں۔ زحا سچ میں لڑنے کے موڈ میں ہی تھی، اس لیے اس طرح بات کو بڑھا رہی تھی۔ کاش ابھی میں آپ کے پاس ہوتا زحا، پھر ریحان بات کرتے ہونٹ دانتوں تلے دبا گیا۔ پھر کیا کرتے آپ؟ ہم زحا نے فوراً پوچھا۔ اسے زہر لگتا تھا یہ انسان جو بات ادھوری چھوڑتا تھا۔ پھر وہی کرتا جو کل آپ نے کیا تھا۔ ریحان نے شریر لہجے میں کہا، جبکہ بات کا مطلب سمجھتے زحا فوراً چیخی۔ ریحان، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی اگر ایک بار اور ایسا کچھ بولا تو۔ ہاں ہاں یار، آپ نے کر لیا، اب میری باری ہے، ویٹ اینڈ واچ۔ اللہ حافظ بیبی۔ ریحان اسے اچھے سے زچ کرتے کال بند کر گیا۔ دوسری طرف زحا کا دل کر رہا تھا وہ ابھی پاس ہوتا تو اس کا گلا دبا دیتی۔ جاری ہے، کیا لگتا ہے زہرا واپس چلی جائے گی؟